صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وملحق بربائی مزید یا ملحق بتفعل لست یا ملحق بافعل لال یا ملحق بافعل لال۔ اول راہشت بابست۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بتایا تھا کہ ملحق بتحرجہ اس کے 7 باب ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ملحق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لفظ کی زیادتی ربائی کے وزن پر کر دے اور ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ اس میں کوئی معنی نہ پایا جائے۔ اب ایک صیغے کو یعنی ایک مادے کو، ایک مصدر کو جب دوسرے باب میں لے کر جاتے ہیں، یعنی اس میں اس کا الحاق کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جس باب میں لے کر جا رہے ہیں اس باب کی خاصیت کا معنی ادا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو باب دحرجہ میں کئی خاصیتیں تھیں۔ پچھلے جو مصادر ذکر کیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بطور مثال 7 باب کے تھے، تو ان 7 بابوں میں سے کسی کے اندر الباس ماخذ خاصیت پائی گئی، کسی کے اندر کچھ پائی گئی، کسی کے اندر کچھ پائی گئی۔ تو اس وجہ سے ثلاثی کو رباعی کے وزن پر کر دیتے ہیں۔ جب رباعی کے وزن پر کر دیتے ہیں تو وہ ہوا ثلاثی مجرد ملحق برباعی۔ اب بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد ملحق برباعی مجرد ہوتا ہے، کبھی ملحق برباعی مزید ہوتا ہے۔ جس طرح رباعی مجرد کا ایک باب تھا دحرجہ، تو اس سے کتنے باب ملحق ہوئے؟ 7۔ اب رباعی مجرد ملحق جو دحرجہ ہے اس سے 7 باب ملحق ہوئے۔ اب رباعی مزید ملحق، اس کے آپ نے پڑھے تھے کہ رباعی مزید فی کے 3 باب ہیں۔ ایک باب بحمزہ وصل کا، وہ کون سا تھا؟ باب افعل لال اور باب افعل لال۔ 2 باب تھے حمزہ وصل کے اور ایک بے حمزہ وصل کا، باب تفعل۔ تو یہ 3 باب تھے۔ اب ان 3 بابوں سے اور باب ملحق ہوں گے، چونکہ یہ ملحق برباعی مزید ہے نا، یہ تینوں باب ملحق برباعی مزید کے ہیں۔ تو اب باب تفعل جو ہے اس سے 8 باب ملحق ہوں گے، باب افعل لال جو ہے اس سے 2 باب ملحق ہوں گے، اور باب افعل لال اس سے 1 باب ملحق ہوگا۔ کل ملا کر یہ 18 ابواب ہوئے۔ اب ملحق کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ ان کے اندر باب تفعل کے اندر جو خاصیت ہے، یا باب افعل لال کے اندر جو خاصیت ہے، یا باب افعل لال کے اندر جو خاصیت ہے، اس خاصیت کو اس مصدر یعنی اس مادے میں ادا کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے ملحق کر کے۔ دیکھیں، ملحق برباعی مزید بتایا تھا کہ ملحق یا تو رباعی مجرد ہوگا، ملحق برباعی مجرد ہوگا، یا ملحق برباعی مزید فی۔ تو ملحق برباعی مزید یا تو ملحق بتفعل لست یا تو ملحق بتفعل ہوگا، یعنی جو رباعی مزید فی کے ابواب تھے ان کے ساتھ ملحق ہوگا، باب تفعل کے ساتھ ملحق ہوگا، یا ملحق بافعل لال یا باب افعل لال کے ساتھ ملحق ہوگا، یا ملحق بافعل لال یا باب افعل لال کے ساتھ ملحق ہوگا۔ اب بتا رہے ہیں اول راہشت بابست، پہلے والے کے 8 باب ہیں۔ کس کے؟ یعنی جو رباعی مزید فی کا جو باب ہے باب تفعل، اس کے ساتھ جو باب ملحق ہوں گے وہ 8 ابواب ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہوں گے؟ مصنف علیہ الرحمہ خود ان کا ذکر فرمانے لگے ہیں۔ تفعل، پہلا باب کیا ہے؟ تفعل بزیادت تا قبل فا و تکرار لام، چون تجلبن چادر پوشیدن، چادر اوڑھنا،
تفعل، دیکھیں آپ اس میں فعل مادہ نکال لیں، چونکہ ثلاثی مجرد ہے نا، اب ثلاثی مجرد میں لفظ کی زیادتی کی تو رباعی کے وزن پر ہو گیا، اور چونکہ یہ ملحق برباعی ہوتا تو 4 حرف ہوتے، لیکن ملحق برباعی نہیں ہے بلکہ ملحق برباعی مزید ہے، تو اب اس میں رباعی پر بھی زیادتی ہوگی۔ تو دیکھیں فعل یہ مادہ ہے، فے عین لام، تو اس میں تا زائد ہے شروع میں اور لاسٹ میں ایک لام زائد ہے، یہی عبارت میں اس کی زیادتی بتا رہے ہیں۔ بزیادت تا کی زیادتی ہے قبل فا سے پہلے، و تکرار لام، اور لام کا مکرر ہونا ہے۔ چون تجل بوبن چادر پوشیدن چادر اوڑھنا، تو اب اصل میں کیا تھا؟ جلابا، جلابا مادہ جلباب سے بنا جلابا، تو اس کا معنی آتا چادر، لمبی چادر کو جلباب کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اب اس میں تا ایک لام کی زیادتی کیوں کی؟ یہ الحاق کی غرض سے کی، تاکہ تا اور لام کی زیادتی سے ایک معنی ادا کرنا ہے جو متابعت ہے، متابعت فعل، اس کی خاصیت ہے باب تفعل کی ایک خاصیت یہ ہے متابعت فعل، تو متابعت فعل کا معنی ادا کرنا تھا جل بابا سے، تو اس وجہ سے اس باب کو باب تفعل کے اندر لے کر آئے تاکہ وہ خاصیت والا معنی ادا ہو جائے۔ جیسے تجلبن، متابعت فعل کا کیا مطلب؟ یعنی ایک فعل کو ذکر کر کے دوسرا فعل ذکر کرنا، اور دوسرا فعل یہ بتائے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ جیسے تجلببت، تجلببت میں نے، تجلببت زیدن میں نے زید کو چادر پہنائی، فتجلببا تو اس نے پہن لی، تو یہ مفعول جو زید ہے اس نے میرا اثر یعنی جو فاعل ہے اس کا اثر قبول کر لیا ہے، اور یہی اس باب کا مقصد ہے۔ جلبابا یہ جو لائے ہم جلابا کو اس باب میں، یہی اس کا مقصد ہے تاکہ متابعت فعل کا معنی ادا ہو جائے۔ اب دو فعل جو ذکر ہوئے، فتجلببا اس نے چادر پہن لی، تو یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ضروری ہو، نہیں بھائی، کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کبھی نہیں ہوتا، ادھکتر ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت ہے باب تفعل کی متابعت فعل، اسی غرض سے اس باب کو جلبابا کو اس باب میں لے کر آئے۔ دوسرا باب تفعول فعل، اس میں بھی دیکھیں تا اور واو زائد ہے، اب بتانے لگے ہیں بزیادت تا قبل فا، بزیادت تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے، واو یعنی عین و لام، اور عین و لام کے درمیان واو کا زائد ہونا ہے، دیکھیں عین اور لام کے درمیان واو زائد ہے۔ جیسے تسرولن شلوار پوشیدن، شلوار پہننا یعنی شلوار پہننا، تسرولن، تو اس میں بھی وہی خاصیت پائی جا رہی ہے متابعت فعل، سر والا ہے مادہ اصل میں، تو تا اور واو کی زیادتی یہ الحاق کی غرض سے ہوئی تاکہ اس باب اس مادے سے متابعت فعل والا معنی ادا ہو جائے۔ آپ گردان پیچھے جو باب پڑھا تجلببا، تو اس کی گردان کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے تسربلا کی، جیسے تجلببا یا تجلببو تجلببن فہو متجلبب، الامر منہ تجلبب والنہی عنہ لا تتجلبب، الظرف منہ متجلبب، اور جتنے صیغے آتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تسربلا اسی طریقے سے آپ اس کی بھی گردان کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے سربلا کی تسربلا یا تسربلو تسربلن فہو متسربل و تسربلا تسربلو الی آخر، آخر تک آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ باب تفعول ہے نا، تفعول، اس میں بھی کیا ہے متابعت فعل کی خاصیت پائی گئی۔ اور تیسرا باب باب تفعول، باب تفعول ہے، تفعول باب تفعول، اب فعل تو فا عین لام، تو اب اس میں کیا بچا؟ تا یا، تو تا اور یا لائی گئی الحاق کی غرض سے، تا اور یا کی زیادتی ہے، وہی بتا رہے ہیں بزیادت تا کی زیادتی ہے قبل فا سے پہلے، تو دیکھیں فا سے پہلے تا زائد ہے، و یا بعد فا، اور یا
کی زیادتی ہے فا کے بعد، تو دیکھیں فا کے بعد یا زائد ہے، جیسے تشیطن شیطان شدن شیطان ہونا۔ اب اس باب کی ایک خاصیت اور ہے تحول، جس کا معنی آتا ہے ماخذ والا ہونا، ماخذ والا ہونا۔ تو شطنا شین توئے نون شطنا یہ مادہ ہے، شیطان کے معنی میں آتا ہے۔ اب ہمیں یہ معنی ادا کرنا ہے کہ کسی ذات کا شیطان ہونا، تحول کا معنی آتا ہے ماخذ والا ہونا، تو ماخذ کیا ہے؟ شطنا، یعنی جو مادے کا معنی ہے اس کو ماخذ، اسی سے اس معنی کو لیا گیا ہے۔ تو شطنا جو مادہ ہے، اس معنی سے ہم اس کی ذات کے اندر جو مادہ ہے اس کو پیوست کرنا چاہیں گے، جیسے اسی کا معنی ہے تحول یعنی ماخذ والا ہونا۔ یہ باب تفاعل کی ایک دوسری خاصیت ہے۔ تو اب دیکھیں جب ہم شطنا وہ شیطان ہوا، اس کا معنی یہ ہے، لیکن اب ہم باب تفاعل سے الحاق کر دیں اس کا، اور تا اور اس میں واو کی تا اور یا کی زیادتی کر دیں تو تشیطن، یہ باب تفاعل کے اندر آ گیا، جو باب تفاعل سے الحاق ہو گیا۔ اب اس میں وہ خاصیت پائی جائے گی جو تحول ہے، شیطان والا ہونا۔ تو اب ہم کہیں گے تشیطن شیطان شدن شیطان ہونا، شیطان ہونا۔ تو دیکھیں اب ہونا تشیطنا شیطان ہونا، تو اب یہ تحول یعنی ماخذ والا ہو گیا، یہ خاصیت اس کے اندر پائی گئی۔ اس معنی کی غرض سے اس باب کو تشیطن جو مادہ ہے اس کو باب تفاعل سے ملحق کیا گیا۔ آپ اس کی بھی گردان اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، تشیطن یتشیطن تشیطنا فهو متشیطن الامر من متشیطن والنهی عن لا تتشیطن الظرف من متشیطن، اسی طریقے سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ اب چوتھا باب تفعل، تو اس میں بھی دیکھیں تفعل فعل فا عین لام، تو اب فا عین لام کے بعد اس میں دو حرف زائد ہیں، تا اور واو۔ دیکھیں اسی چیز کو بتانے لگے، بزیادت تا قبل فا، تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے، تو ٹھیک ہے، تا کی زیادتی فا سے پہلے، واو بعد فا، اور واو کی زیادتی ہے فا کے بعد۔ دیکھیں فا کے بعد واو زائد ہے، جیسا تجوربن تجوربن، تو جاربا مادہ ہے اصل میں اس کا، پائے تا بپوشیدن جوراب پہننا، جوراب پہننا، وہی مطابعت فعل والا معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، جوراب پہننا۔ تجوربت زیدن، میں نے زید کو جوراب پہنائے، فتجوربا تو اس نے پہن لیے، ہے نا۔ تو یہ آنے والا فعل جو ہے مفعول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے، تو یہ مطابعت فعل ہے اس میں، اسی غرض سے اس کو اس باب میں لایا گیا۔ باب اس کی بھی گردان آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ باب پنجم تفعل تفعل بزیادت تا قبل فا، تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے، ونون بعد عین، اور نون کی زیادتی ہے عین کے بعد، جیسے تقلنس کلاه پوشیدن، ٹوپی اوڑھنا، ٹوپی اوڑھنا، اس میں بھی مطابعت فعل کی خاصیت پائی جا رہی ہے، اس کی بھی آپ اسی طریقے سے گردان کر سکتے ہیں۔ باب ششم یعنی چھٹا باب، باب ششم چھٹا باب، جیسے تمفعل، اس میں بھی دیکھیں فعلا کے بعد تا میم، فعلا کے بعد اور لفظ نکال دیں وہ زائد ہے، تا ہے اور میم ہے، یہ دونوں زائد ہیں۔ بزیادت تا و میم، تا اور میم کی زیادتی ہے فا سے پہلے، جیسے تمسکن مسکین شدن، مسکین ہونا، تو اس میں بھی مطابعت فعل ہے۔ تفعلتن تفعلتن، ساتواں باب کیا ہے؟ تفعلتن بزیادت تا قبل فا، یعنی تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے، بتائے دیگر بعد لام، اور دوسری تا کی زیادتی ہے لام کے بعد، جیسے تعفرتن خبیث شدن خبیث ہونا، اس میں کیا ہے؟ وہی خاصیت ہے تحول یعنی ماخذ والا ہونا، خبیث ہونا ماخذ والا، وہ پیچھے میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا۔
تعفرتن خبیث، اس کی بھی آپ گردان اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ان بابوں کو جو باب تفاعل سے ملحقات کیا وہ اس غرض سے کیا تاکہ جو باب تفاعل کی خاصیت ہے وہ اس کے اندر پائی جائے۔ اب جب یہ معنی ان کے اندر پایا گیا تو اب اس معنی کے علاوہ کوئی دوسری خاصیت ان کے اندر پائی نہیں گئی۔ اگر دوسری خاصیت ہوتی تو ان کو الگ ذکر کرتے، دوسری خاصیت ہے نہیں، اسی وجہ سے باب تفاعل کے ساتھ ان ابواب کو ملحق کیا۔ اب یاد رکھو ان کے علاوہ اور بھی ابواب ہیں جو مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر نہیں کیے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ان ابواب کو ذکر کیا جو مشہور ابواب ہیں، مشہور ابوابوں کو ذکر کر دیا، جو غیر مشہور ہیں ان کو ذکر نہیں کیا تاکہ کتاب میں زیادہ طوالت نہ ہو جائے۔ اب 8واں باب تفعلن بزیادت تا، تا کی زیادتی ہے قبل فا سے پہلے۔ تو دیکھیں اصل کے اعتبار سے بتا رہے ہیں ورنہ تو اس میں تعلیل ہوگی۔ تا کی زیادتی ہے فا سے پہلے، بزیادت تا قبل فا، تا کی زیادتی فا سے پہلے، و یا بعد لام، اور یا کی زیادتی ہے لام کے بعد۔ چون تقل سیون کلا پوشیدن، ٹوپی اوڑھنا، ٹوپی اوڑھنا، تو اس کا بھی وہی معنی ہے، یعنی متابعت فعل، وہی خاصیت اس میں پائی جائے گی۔ جیسے تقل سیون ہے نا۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کریں گے کہ بھئی یہ حرف علت آخر میں آیا تو جس طرح آپ نے قلصا یقلسی میں پڑھا تھا ہے نا، قلصا یقلسی، اس کی تعلیلات پڑھی تھیں، اسی طریقے سے اس باب میں بھی تعلیلات ہوں گی، وہ مصنف علیہ الرحمہ خود بیان کریں گے۔ اب بتانے لگے ہیں کہ بھئی ہم نے ابواب کے ساتھ مصادر کو ذکر کر دیا کہ جس باب کے ساتھ ہم نے جس مصدر کو ذکر کیا اس مصدر کی آپ گردان کرنا چاہیں تو کس طرح کریں، تو بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کریں جس طرح آپ نے تسربلا کی گردان پڑھی تھی۔ دیکھیں صرف صغیر این ابواب را بر وزن صرف صغیر تسربلا باید گردانید، ان ابواب کی صرف صغیر کو بر وزن صرف صغیر تسربلا، تسربلا کی صرف صغیر کے وزن پر باید گردانید کرنا چاہیے۔ جیسے تسربلا تسربل تسربلن فهو متسربل وتسربل تسربل تسربلن فذاك متسربل الامر من تسربل، اس طریقے سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے تسربلا کی اسی طرح آپ ان ابواب کی بھی کر سکتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اب بتا رہے ہیں ودر آخر، چونکہ یہ تو صحیح باب تھے ہے نا، اس میں حرف علت نہیں آیا، اگر حرف علت آتا تو اس کے صیغے کچھ الگ ہوتے کیونکہ اس میں زیادتی ہوتی، کم و بیشی ہوتی، حرف علت کا حذف ہوتا، تو اس وجہ سے اس باب کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے جس باب میں حرف علت ہو، تو اسی چیز کو بیان کرنے لگے ہیں۔ ودر باب آخر، اور آخری باب میں، آخری باب کون سا؟ تفعلن، خود بتا رہے ہیں یعنی تقلصا، جو مثال دی تھی نا تقلصیون، تو تقلصا تعلیلات بقیاس قلصا یقلسی باید کریں، اور اس باب میں یعنی آخری باب میں جو قلصا ہے اس کی تعلیلات کو قلصا یقلسی کی تعلیلات پر قیاس کر لینا چاہیے۔ یعنی جس طرح آپ نے پیچھے قلصا یقلسی ہے نا اس میں تعلیلات کی تھی، پیچھے جو باب گزرا تھا فعلاتن، جو رباعی مجرد کا باب تھا دہرجہ، اس سے جو ملحق تھا 7واں باب فعلاتن، اس کی مثال ذکر کی تھی القلصات کولا پوشا نیدن، ٹوپی اوڑھانا، تو قلصا یقلسی قلصاتن، تو جس طرح آپ نے اس باب میں تعلیل کی اسی طرح آپ تقلصا یا تقلصا تقلسین اس میں بھی آپ تعلیل کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی تعلیل ہوگی جس طرح قلصا یقلسی باب دحرجہ سے جو 7واں باب ملحق تھا اس میں کی تھی، آپ اس طریقے سے اس میں بھی تعلیل کر سکتے ہیں۔ اب بتانے لگے ہیں اس باب کے مصدر کے بارے میں تھوڑی بحث۔ اصل میں تقلصا یا تقلصا تقلسین اصل کے اعتبار سے، اور پھر
اس ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو تقلسین. تو تقلسین اور تقلسین ان دونوں کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیں تقلسا یا تقلسا تقلسوین، اگر ہم تفعلو سے گردان کریں تو تقلسا یا تقلسا تقلسوین. تو تقلسوین یا مفتوح یا مضموم ما قبل ضمہ، تو جب یا متحرک ہو اور ما قبل ضمہ ہو تو اس ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا واجب. تو اب ہوا تقلسا یا تقلسا تقلسوین سے تقلسین ہوا. اب جب تقلسین ہوا تو یا پر ضمے کو تنوین کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو ساکن کر دیا. جب یا کو ساکن کر دیا تو یا اور جو تنوین یہ نون ساکن ہوتا اصل میں، تو تنوین اور نون ساکن کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا. جب اجتماع ساکنین ہوا تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس بنا پر اس یا کو حذف کر دیا. جب حذف کر دیا تو اب تقلسا یا تقلسا تقلسین سے تقلسن ہو گیا، کیونکہ اس یا کو حذف کر دیا، وہ تنوین سین پر آ گئی، اب تقلسن ہو گیا. تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طریقے سے اس میں جو مصدر ہے پہلے تو اس ضمے کو آپ کسرے سے بدل دیں اور پھر کسرے سے بدل کر مقلسن کی طرح آپ اس میں تعلیل کر دیں، جس طرح آپ نے مقلسیون میں کی. تو مقلسیون یا پر تنوین کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو حذف کر دیا. اب جب یا کو حذف کر دیا تو نون ساکن اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا. اب جب اجتماع ساکنین ہوا تو اس یا کو حذف کر دیا جو ساکن تھی، اب وہ تنوین سین پر آ گئی، تو اسی طرح مقلسن ہو گیا. تو اسی طریقے سے وہی بتا رہے ہیں. ودر مصدرش ضمہ لام را با کسرہ بدل کرد، اور اس باب کے مصدر میں ضمہ لام کلمے کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا. جیسا تقلسا یا تقلسا تقلسوین. تو تقلسوین یہ سین جو ہے لام کلمے کے مقابلے میں، تو تقلسوین اس ضمے کو کسرے سے بدل کر اعلال مقلسن کردہ اند مقلسن کی طرح اعلال کرتے ہیں. جب کسرے سے بدل دیا تو تقلسا یا تقلسا تقلسیون ہوا، پھر تقلسیون. اب پھر جس طرح مقلسن میں ابھی میں نے آپ کو تعلیل کر کے دکھائی، اس طریقے سے آپ تعلیل کر سکتے ہیں. امید ہے آپ حضرات کی سبق بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.